المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. شعبان المعظم کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اپنی سعادتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اللہ کی فضل خاص سے ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے. رمضان شریف کے مقدس اور مبارک مہینے کی آمد ہے. رجب المرجب یوں تو ہر اسلامی مہینہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رحمت کا حامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ فضل فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور حضور سید عالم کی عزت اور توقیر کے اظہار کے لیے کہ ہر ساعت کو اس امت کے لیے بڑی باکرامت اور باعث برکت بنایا. لیکن اختصار کے ساتھ بات عرض کرتے ہیں، شعبان المعظم کا یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے اعمال اور عبادت کے حوالے سے انتہائی معظم بزرگ اور بابرکت مہینہ ہے. اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان شریف کا ہے. وہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں جناب رسول کریم کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، جس میں نفل فرضوں کے برابر اجر رکھتے ہیں اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اجر رکھتا ہے. اور مشکات شریف کی وہ مشہور حدیث کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حضور سید عالم منبر شریف کے ایک ایک زینے پر قدم رکھ رہے تھے اور آمین کے جملے ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ 3 دفعہ آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ تو روایت کی ترتیب مقصود نہیں ہے، ان فضائل اور ان باتوں کو بتانا مقصود ہے. ان میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی اس میں یہ ہے، فرمایا کہ میں نے جو آمین کہا وہ جبریل نے 3 بندوں پر دعائے ضرر کی ہے، یعنی بد دعا کی ہے. اور جب بد دعا، دعائے ضرر اور دعائے تکلیف جبریل کریں معصوم اور اس پر آمین حضور کہیں، اللہ اکبر. اللہ بدعملی سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضور نے فرمایا جب میں نے منبر پر قدم رکھا
میں پھر عرض کر رہا ہوں ترتیب ملحوظ نہیں ہے، ان تینوں باتوں میں سے خلاصہ ذکر کرنا ہے۔ فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر خدمت نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا اس پر، اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس میں روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر دے، روایت بالمعنی، فرمایا کہ پھر میں نے اس پر آمین کہا، ہلاکت پر، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا روزہ ملے اور وہ روزے میں عبادت کر کے، رمضان شریف میں روزہ اور عبادات کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ اپنے تاریخی اعتبار سے انتہائی اہم اور اسلام کی بنیادی واقعات جس کے ذریعے ہم اسلام کی تعلیم، اسلام کے مزاج اور اسلام کی فکر کو سمجھ سکتے ہیں، ایسے بہت بڑے بڑے واقعات شعبان المعظم کے مہینے میں ہوئے، اور پھر خود اس مہینے کی اپنی عبادتوں کا ذوق اور برکت ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ کیونکہ ہمارا یہ درس اللہ رب العالمین کے فضل سے اور مخلصین کے تعاون سے اور اکابر اولیاء کے عرس اور ان کے مبارک ناموں کی نسبت سے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ نظام بمعنی شریعت، نظام بمعنی وہ دستور جس کے میں اور آپ پابند ہیں کہ خوشی اور غم میں ہم نے کیسے مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر خوشی دی ہے تو ایک مومن بندہ خوشی کا مظاہرہ کیسے کرے گا، اس پر غم آ گیا تو مظاہرہ کیسے کرے گا۔ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، کنوارا ہے، شادی شدہ ہے، تاجر ہے، مزدور ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی کا پڑوسی ہے، تنہا ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، الغرض ہماری زندگیوں میں جتنے پیچ و خم اور جتنے اتار و چڑھاؤ اور ہماری زندگیوں کے جتنے بناؤ سنگار اور ہماری زندگی کو جتنے نشیب و فراز اور ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں پر جو حضور کی زبان اور حضور کی شریعت درس دیتی ہے اس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چند ضروری باتیں کریں گے اور توجہ کے ساتھ سننے کے لائق ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی خود اپنی عبادات کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، پہلے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے سے متعلق کیا مبارک جملے ارشاد فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ شعبان مطہر، شعبان جو ہے وہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، وہ پاکیزگی والا مہینہ ہے، وہ صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا وہ رمضان و مکفر، اور رمضان جو ہے وہ گناہوں کی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ فرمایا رمضان گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس میں کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دن میں تو ہمارا روزہ ہوتا ہے لیکن رات بھی تو رمضان والی ہوتی ہے، تو رمضان کی رات ہو یا رمضان کا دن ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مکفر یہ خطاؤں کو اور گناہوں کا یہ کفارہ ہے رمضان، جس میں کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا شعبان پاکیزگی کا مہینہ ہے کہ بندے کو اگر اپنے گناہ معاف کرانے ہیں تو وہ شعبان المعظم ہی سے تیاری کر لے اپنی صفائی تطہیر کا اور ایسے اہتمام کا کہ رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ یعنی رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ جس میں گناہوں کی کثرت ہونے کے باوجود رب کریم ایسے اعمال کے ذریعے
ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے کہ جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کہ جن کی طبیعتیں رمضان کے لیے تیار رہتی ہیں۔ تو رمضان کی تیاری کا مہینہ شعبان ہے، اور شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، یعنی فکروں کو پاک کرنے والا۔ پہلے سے بندہ رمضان آنے سے پہلے اپنے فکر، اپنے ضمیر، اپنے خیال، اپنی نیت کو اس قدر پاک صاف کر دے تاکہ رمضان شریف میں اس کے نفس پر اور اس کی فکر پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، فضول اور بے حیائی کے کام اس کی آنکھوں میں نہ ہو، فضول اور بے حیائی کے کام اس کی سماعت میں نہ ہو، اس کی طبیعت میں نہ ہو۔ پہلے سے جو انعام ملنے والا ہے رمضان میں، اس کے لیے پہلے سے وہ صفائی و تطہیر کا انتظام کرے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ذالک الشہر۔ اس حدیث پاک کو حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں میں زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہم آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی پاکی کا مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ روزہ طبیعتوں اور فکر کی تطہیر کرتا ہے، ذہن اور طبیعت سے بے حیائی کے خیالات کو ختم کرتا ہے، نفس کی شرارت کے زور کو توڑتا ہے، اور بزرگی کی طرف اور اپنی زندگی کے مقصد کی طرف بندے کو اٹھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزوں میں جو اچھا روزہ ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھنے کا انداز ایسا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا، احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، صیام الداؤد، کہ اللہ کے پسندیدہ روزوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند ہے۔ وہ کیسا تھا؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ یہ داؤد علیہ السلام کا وہ انداز تھا جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی روزے رکھے، ایام 20 کی بھی روزے رکھے، اور تواتر کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے بھی روزے رکھے ہیں، جیسے رمضان شریف کے تواتر کے ساتھ رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ کثرت سے رکھتے ہیں، تو حضور سید عالم کا ارشاد مبارک تھا، ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین الرجب والرمضان وهو شعر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، شعبان کو متعین کرتے ہیں، اور یقیناً رجب کے مہینے کے بعد شعبان ہے اور شعبان کے بعد رمضان ہے، رمضان سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضور سید عالم سید الانس والجن ہیں، افضل الخلق ہیں، سید الخلق ہیں، سید الانس والجن ہیں، امام المعصومین ہیں، لیکن دیکھیں نیکیوں کے اجر کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے اور قرآن نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ نبی مکرم اللہ کی جناب سے آپ کو اجر و ثواب ایسا ہے کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ وہ اجر و انعام دیتا ہے اپنی جناب سے کہ جس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر ایک لحاظ سے تعلیم امت بھی ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کے کاموں میں اور لوگوں سے زیادہ اپنی طبیعت کا مظاہرہ کرتے۔ مثلا غور کیجئے، جیسے مسجد نبوی شریف جب بن رہی تھی تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت گارے کو گویا کہ پانی میں تیار کر کے اس سے بلاک اور اینٹ بنائی جا رہی تھی کہ دیواروں کو بنایا جائے،
اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے، حضور ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، تو ہر صحابی ایک ایک دو دو اینٹ اٹھا کر بنانے والے تک پہنچا رہا ہے۔ حضور سید عالم نے بھی 2 اینٹ ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے، اور حضور وہ اینٹ اٹھا کر جا رہے ہیں تو ایک صحابی آگے سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، اب صحابی کب گوارا کر سکتا تھا؟ ہاں، ایک محب اپنے محبوب کو کب تک گویا کہ ایس کسی مشقت میں کسی کام میں دیکھے؟ تو ایسے وفادار صحابہ کرام رضوان الاجمعین، تو ایک صحابی آگے آگے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے، یہ بوجھ میں اٹھا لوں اور لے جاؤں۔ حضور نے فرمایا تم میرے رستے سے ہٹ جاؤ، کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے اجر کے چاہنے والے ہو؟ اللہ، حضور سید عالم، یہ بڑی تربیت کی بات ہے، امام المعصومین ہے، آپ ہی کی نسبت سے کائنات کے ہر نیک فرد کو اجر ملتا ہے، آپ ہی کے کلمے کی نسبت سے لوگوں کے لیے اعمال اجر کا باعث بنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کمال مقام عبودیت، اور جس کو کہتے ہیں نا بندہ کامل، جو اپنے رب کے حضور انکساری کے کمال پر پہنچا ہوا ہو، وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ، تو معرفت خشیت کو لاتی ہے، معرفت لحاظ کو لاتی ہے۔ اگر میں اپنے بڑے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اور میری نسبت ان سے وابستہ ہے، تو پھر میں ان تمام چیزوں کا احتیاط کروں گا کہ جن چیزوں سے ان کو ناراضگی ہوتی ہے۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ رب کو سب سے زیادہ اس کی ناراضگی کو جاننے والا میں ہوں، اس کی معرفت کو، اس کی پہچان سب سے زیادہ مجھے ہے، اس لیے میں اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اللہ، جناب سید عالم کی تو نالین کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے، حضور کے کلمے کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضور تو جنت کے مالک بنائے گئے ہیں، آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کو وہ بزرگی اور مقام عطا فرمایا ہے، سرکار فرماتے لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے انبیاء جو برگزیدہ ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آخری آواز لگانے کے لیے رب کے حضور وہ میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ فرمایا یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کے دن اللہ سے رحمت خاص مانگنے کے لیے ساری خدائی میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کو بھی میرے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کتاب القراءت کی حدیث ہے۔ اس سے میں سادے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اندازہ لگائیے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو کیسی بزرگی اور شان عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، تنہائی میں برے کام کرنا، جلوت میں برے کام کرنا، اور جس رب کے حضور اعمال پیش کیے جاتے، اگر اگلے کو پتا ہے کہ میری فائل چیک ہوگی تو وہ کبھی غفلت نہیں کرتا، کبھی کوئی پیپر کم نہیں رکھتا، کہ میری ایک ایک اداؤں پر نظر ہے۔ اللہ اکبر، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اگر نیکی تم نے کی ہے نا تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بھلائی نہیں جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بھلائی نہیں جائے گی، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور فرمائے چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھلایا نہیں جائے گا، اس کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہی ارشاد ہے کہ منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ بات کرے گا، ٹانگ خود بتائے گی کہ یہ کہاں گیا تھا، ہاتھ خود بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا، آنکھیں خود بتائیں گی العیاذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، آنکھ خود بتائے گی کہ اس نے کیا گناہ کے کام کیے تھے، کان خود بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پرائیویسی ٹھیک کرنی چاہیے۔ پرائیویسی کے گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ انسان ہے، نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن جب اس کو حق کا راستہ مل جائے تو پھر اس کو حق پر آنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان، توجہ سے سنیے، انسان رہے تو اللہ اس سے درگزر کرتا ہے، لیکن اگر وہ شیطان بن جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ بزرگوں سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، فرمایا انسان رہنے کا مطلب یہ ہے، انسان جب تک انسان رہے، شیطان والی عادت نہ لائے تو پہاڑ جیسی بھی گناہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔
اور شیطان جیسا کام اگر وہ بظاہر چھوٹا سے بھی کرے تو رب اس کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا اس میں کیا، اس کی لاجک کیا ہے، کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ فرمایا بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، لیکن اس کا نیچر خطا پر ڈٹنا نہیں ہوتا ہے، فوراً شرمندہ ہو کر پھر پیچھے آتا ہے۔ اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کر دیا ہے۔ ہمارا ضمیر خود بتاتا ہے تو غلط کام کر رہا ہے۔ آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں ہم سے بات کرتی۔ اللہ نے ایسا نمائندہ ہمارے اندر رکھا ہے، اگر خارج میں باہر نبی نہ بھی آتے تو یہی نمائندے جو ہمارے اندر عقل ہے، ہمارا نیچر ہے اور ضمیر ہے، یہ بندے کو ہدایت دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن نبیوں کو بھیج کر اللہ نے کرم کیا کہ اگر بری صحبت سے ہماری یہ فکر کمزور پڑ جائے تو نبی کی صحبت اور اس کی تاثیر سے دوبارہ یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو غور کیجئے آپ اس بات پر، تنہائی کے گناہ، تو فرمایا کہ انسان جب تک انسان رہے تو اللہ رب العالمین اس کے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ نافرمانی پر ڈٹا رہے، ہاں اس سے نافرمانی ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ بھول اور خطا کے درمیان گھومتا رہتا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ ہر وقت وہ نیک بنا رہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ہر وقت نیک بنا رہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، نیک گناہ کی طرف جانے سے بچتا ہے۔ اس کے لیے وہ تمام چیزوں کو بروئے کار لاتا ہے، جس طرح ہم روٹی کھانا کھاتے ہیں کہ تاکہ ہمیشہ ہم صحت مند رہیں، تو وہ اسی طرح اپنی نیکی کو زندہ رکھنے کے لیے اچھوں کی صحبت، نیک باتوں کو سننا، نیک باتوں کو دیکھنا، تاکہ اس کی فکر کے اندر وہ گندے خیالات ہی نہ آئے، لیکن پھر بھی اگر اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، انسان نادم ہو جاتا، اور نادم ہو کر پھر وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان اگر انسان رہے یعنی خطا کرے لیکن وہ نادم ہو جائے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان کی عادت کیا ہے کہ شیطان اپنا قصور نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، یہ جب دل کو مہر لگ جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں نے کیا کیا ہے، کیا میں نے غلط کام کیے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو بعد میں معافی مانگ لوں گا، العیاذ باللہ۔ تو گناہ کو ہلکا سمجھنا گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، ہر گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایک خاص طرز میں بات ہوئی ہے، اس کی تعریف میں ایک مزاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا جب چھوٹے سی بات کو بھی بندہ غیر ضروری سمجھے اور رب کریم کی ادنا سی بھی نافرمانی کو، کہ مانا اگر اس پر جہنم کی وعید نہیں بھی ہے لیکن وہ شریعت کے نزدیک محمود نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے میں بھی کیا ضرورت ہے اس کی جناب، میں تو یوں بھی کر سکتا ہوں، تو جہاں اس نے ہلکی سی بھی نافرمانی کو ہلکا سمجھا تو اس نے گویا کہ خدا کے دین کو ہلکا سمجھا، تو یہ گناہ کبیرہ اور جہنم کا باعث بن گیا۔ جس طرح آج کل ہمارے وہاں عادت ہے ننگے سر نماز پڑھنا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ عادت چل پڑی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے جناب سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں، اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، پان سگریٹ یہ چیزیں خریدتے ہیں تو ٹوپی نہیں خرید سکتے، اور مسجدوں کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا یہ ٹوپی پہن کر آپ دوبارہ دفتر میں جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ جو دوڑ کر اپنے آفس سے آئے نماز کے لیے، تو آپ نے مسجد سے ٹوپی لی اور پہن لی، اور پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا رب کے سامنے وہ چیز لے کر جا رہے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں لے جا سکتے۔ یہی ٹوپی پلاسٹک کی پہن کر اگر وہ گلیوں میں پھرے تو وہ کہے گا نہیں میری عزت خراب ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایسا لباس اور ایسی کیفیت رب کے سامنے بنا کر جاؤ گے۔ اپنے دنیا کے باس یا کسی لیڈر کے پاس جاؤ تو 4 دفعہ کپڑا الماری میں کھنگالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ جناب کون سا کپڑا پہن کے جاؤں جس سے اس کے دربار، اس کی سیٹ، اس کی پوزیشن اور میری پوزیشن اور ویلیو گویا کہ ظاہر ہو۔ بات اچھی ہے لیکن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ایسی منہ اٹھا کر کھڑے ہو جانا۔ ننگے سر نماز 2 طریقوں سے ہے میرے دوستو، اگر اس میں عاجزی کا جذبہ ہو، کیونکہ کبھی ننگا سر رہنا ذلت کا باعث بھی ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں محاورہ کیا جاتا تھا کہ اب تو میں ننگے سر آپ کے پاس آ گیا ہوں، جیسے ننگا پاؤں جانا ایک عاجزی کا اور ایک جذبے کا اظہار۔ آج بھی ہم کہتے جی میں تو ننگے پاؤں دوڑنے لگا، یعنی اپنے آپ کو کمتر کر دیا، اور اس جو بات تھی اس کی میرے نزدیک اہمیت اتنی تھی کہ میں تو ننگے پاؤں دوڑ پڑا۔ اسی طرح ننگا سر رکھنا ذلت کی بھی نشانی ہے اگلے کے مقابلے میں کہ یار اب تو معاف کر دے، میں تو ننگا سر تیرے پاس آ گیا۔ تو اگر واقعی میں انکساری کا جذبہ ہے
تب تو مستحب ہے، تب تو مستحب ہے کہ بندہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ننگا سر سمجھنا کہ عزت گئی میری، یہ اس کے ساتھ استعارہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے آپ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ احرام میں سر نہیں ڈھانپتا، پاؤں کی ہڈی کو نہیں بھرتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، یہ اس کی ذلت اور تحقیر کی نشانی ہوتی ہے کہ یا اللہ اب تو میں اپنے بچوں کے ساتھ آ گیا ننگے سر، یا اللہ تیرے گھر میں ننگے سر آیا، ساری زینت اور ساری خوبیوں کو میں پھینک آیا، دو بغیر سلی چادر اوڑھ آیا، یا اللہ اس ذلت اور رسوائی کو میں نے قبول کیا اور تو عزت والا ہے مولا، میں اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں اور تو متکبر اور بالا ہے، اب میری مغفرت فرما دے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر ننگے سر نماز پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، کون سی ضروری ہے، تو معاذ اللہ یہ اقدام بہت خطرناک ہے، بسا اوقات یہ خیال بندے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ جو باتیں میں اور آپ کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل اپنے عمل میں لانا چاہیے، یہ پاکیزگی کا باعث ہے، اسی سے روزے کی لذت آتی ہے۔ اور رسول کریم کا ارشاد ہے کہ شعبان کا مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، آگے بڑھتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال جائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب یہاں سے ایک خاص نقطہ لے کر ہم آگے چلتے ہیں، شعبان المعظم کا پارٹ 1، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور باقاعدہ دفتر پورے سال کا چیک ہوتا ہے کہ اس نے ان پورے سال کے 12 مہینوں میں جتنے دن تھے، اس میں جتنے گھنٹے تھے، اس میں جتنے منٹ تھے، اس میں جتنے سیکنڈ تھے، کیا کیا کیا۔ فرشتے سارے دفتر اللہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ جانتا نہیں، معاذ اللہ، بلکہ یہ آداب دربار ہیں کہ وہ خدام بن کر رب کے سامنے اپنی کارکردگی کو لا رہے ہوتے ہیں۔ رب عالم الغیب وہ شہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن ایک دربار کے آداب ہیں، اس کے مرتبے کی بلندی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے فرشتے غلط نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ معصوم ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، میں جو کہتا ہوں یہ وہی کرتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اب وہ یہ رجسٹر لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آگے بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا میرے دوستو بزرگوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح کہ فرمایا گیا کہ یہ مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے ایک نظام رکھا ہے کہ جو جس کے ماتحت ہے اس کے حضور اس کا حساب پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم اگر والد ہیں یا والدہ ہیں، ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں، تو ان کی کارکردگی اللہ ہمیں دکھائے گا، اور ہم جن کے ماتحت ہیں وہ رسول اللہ ہیں، تو اللہ پھر سب کی کارکردگی اپنے محبوب کو بھی دکھاتا ہے۔ اور پھر اصل میں تو مطاع حقیقی اور مستعان حقیقی وہ اللہ رب العالمین ہے، تو پھر یہ سارے اعمال اس درجے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ یہ ترتیب دیکھ رہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب ماں باپ انتقال کر جائیں نا، اللہ اکبر، تو ہر ہفتے بچوں کے اعمال ماں باپ کی قبر پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند انس بن مالک کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے قریبوں اور اہل خانہ اموات پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے دادا قبروں میں چلے گئے، دادیاں چلی گئی، نانا چلے گئے، نانیاں چلی گئی، یا والد انتقال کر گئے یا والدہ انتقال کر گئے، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہاری میتوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے اعمال تمہاری میتوں پر، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے نانا نانیاں، اگر تمہارے والدین چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ برے ہوئے تو وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تو اس کو ہماری طرف سے ہدایت نہ دے اتنی دیر تک اس پر موت کو طاری نہ کرنا۔ اگر دادا پردادا نیک گزرے ہوں، اللہ والے گزرے ہوں،
تو وہ رب کے حضور کہتے ہیں مولا کچھ بھی ہے نکما ہے، پہچانا تو میرے نام سے جاتا ہے. تو وہ رب کے حضور کہتے ہیں کہ مولا اس کے لیے اس کو موت جب تک نہ دینا جب تک یہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب خونی رشتے والوں کے اکرام اور انعام یہ ہیں تو جس سے دین کا رشتہ ہوگا ان اولیاء نے قبروں میں امت کے لیے دعا کیسی کرنی. مزارات پر حاضری. ایک حدیث پاک تو یہ ہے. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک حدیث پاک کی اب دیکھیے اعمال ماں باپ پر بھی پیش کیے جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا. اعمال ماں باپ پر بھی پیش کیے جاتے ہیں اور اعمال رسول اللہ پر بھی پیش کیے جاتے ہیں. یہ دونوں حضور سید عالم پر پیش کرنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اب آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور اس کو امام بزار نے نقل کیا ہے اور فرماتے رجالہ رجال الصحیح، یعنی اس کو اگر صحیح کی اصطلاح میں لیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی بخاری مسلم کے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے راوی درست ہیں اور اس حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ شعبان کا پارٹ 1 کہ اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو عرض اعمال کے ضمن میں، اعمال پیش کیے جانے کے ضمن میں ایک خاص اس میں سے لنک نکال رہا ہوں آپ کے لیے کہ جناب رسول اللہ کی قبر مبارکہ پر بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، والدین پر بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. پہلے ذرا غور کیجیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر گفتگو ہوگی اور کام کی ہوگی، ذرا توجہ کیجیے گا. ایسی محفلیں بار بار ملیں گی نہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ہمیں 20 سال کی معلومات آ جائے. اب ذرا توجہ کیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بزار اس کے گویا کہ اپنی کتاب مسند بزار میں لانے والے ہیں اور رجال اس کے صحیح ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا للہ ملائکۃ، اللہ رب العالمین جل وعلا کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، سیاحین، اللہ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں جو سیر کرتے ہیں، جو زمین میں گھومتے ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں حضور کو علم کلی ہے، تو میں نے کہا یہ سارے علم کے دریا کون بہا رہا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو حضور نے بتایا نہیں ہے؟ کہتے ہیں حضور کا علم کیا؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا تھا فرشتہ کون ہوتا ہے، اس کی فرشتوں کی کتنی اقسام ہوتی، کیا ہوتی. حدیث پاک پڑھتے جائیے بندہ حیران ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل اور وہ چیزیں جو ہماری نظروں میں نہیں ہیں، قیامت تک فتنوں ہوں یا لوگ ہوں یا عالم روحانی کی چیزیں ہوں، قیامت تک، قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، جنت میں چلے گئے تو وہاں کیا ہوگا، معاذ اللہ جو دوزخ میں چلے گئے کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، سب تو بیان کر دیا. اب پگلا کہتا ہے کہ حضور نہیں جانتے. تو بس استغفر اللہ. اب کہتا ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ ساری باتیں بغیر علم کے بتائی جا رہی ہے، اور تجھے حضور سے بیر کیا ہے، کیوں غصہ کھاتا ہے، تیرے کلیجے میں ایسی کیا گرمی ہے نبی کے لیے معاذ اللہ کہ حضور سید عالم کی اتنی واضح شان آنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ کیا جانتے. پھر کہتا ہے یہ تو غیب کی خبریں ہیں. تو میں نے کہا اب کہا یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں. تو میں نے کہا جس کو واقعے کی خبر دی جائے اس کو واقعے کا علم نہیں ہوگا، جس کو کسی بندے کے بارے میں خبر دی جائے اس کو اس بندے کا علم نہیں ہوگا، تو جس کو غیب کی خبر دی جائے اس کو غیب کا علم نہیں ہوگا. تو یہ کیا لاجک ہے؟ کہتے نہیں غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی خبریں ہیں. تو میں نے کہا آپ کے استاد جب کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو آپ اس کو خبر کو پانے کے بعد عالم بن جاتے ہیں یا جاہل رہتے ہیں؟ کہنے کہ یہ علم آتا ہے. تو میں نے کہا علم آپ کے پاس آیا کیسے؟ کہ خبر کے ذریعے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ علم آتا ہی خبر سے ہے. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بندے کے بارے میں خبر دی گئی تو بندے کا علم ہو گیا، واقعے کے بارے میں خبر دی گئی تو واقعے کا علم ہو گیا، اور جس کو غیب کے بارے میں خبر دی گئی اسے غیب کا علم ہو گیا. اس کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ جھگڑے کی بات نہیں. کہتے کہ نہیں کل علم نہیں ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کل علم نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے کل علم اللہ کے پاس ہے. تو ہم نے کہا اللہ کے مقابلے پر بول ہی نہیں رہے.
یہ تو بندوں کے مقابلے میں آپ کو کل علم بول رہے ہیں. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا یہ ضروری عقیدے کی مسئلے ہوتے ہیں، ذرا وہ بھی سمجھے اور آپ بھی سمجھے. ہم جب نبی پاک کے لیے کل علوم کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کرتے، معاذ اللہ، دنیا کے دانا سمجھدار عالموں کے مقابلے پر کرتے ہیں. مثلا کیسے؟ ان سے پوچھا جائے تمہارا علم تمہارے استاد کے سامنے کل ہے یا تھوڑا ہے؟ وہ کہیں گے تھوڑا ہے. تو میں نے کہا استاد کا تمہارا علم؟ کا میرے مقابلے میں کل ہے. کہیں گے ٹھیک ہے. کا ان کا علم اپنے استاد کے سامنے، تیرے سامنے تو کل ہو گیا، لیکن ان کا اپنے استاد کے سامنے میں تھوڑا ہے یا کل ہے؟ کہ لگا میرے مقابلے میں تو کل ہے لیکن اپنے استاد کے سامنے تھوڑا ہے، جز ہے. میں نے کہا اب اس کا علم اپنے استاد کے سامنے جز ہے کہ کل ہے؟ وہ کہیں گے ہم جو دو نیچے والے ہیں ان کے شاگرد، ان کے مقابلے میں تو کل ہے لیکن اپنے بڑے استاد کے سامنے جز ہے. میں نے کہا یہ سلسلہ جا کر مخلوق کے آخری فرد پر رک جائے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا علم کل ہے یا جز ہے؟ کہنے کہ جز ہے. تو حضور کا کیا ہوا؟ کل. میں نے کہا یہی تو کہہ رہا تھا. تو لہذا یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے. آگے چلیے حدیث پاک سنیے. حضور سید عالم فرماتے ہیں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، سیاح ہیں، گھومتے ہیں. میری بہنیں اور میرے بھائی ذرا توجہ سنیں، یہ غیب کی بات صرف رسول اللہ بتا سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں. یبلغون عن امتی السلام، ان کا کام ہے کہ میری امت کا سلام مجھ پر پیش کریں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیکم. جو سلام کرے تو آگے سے جواب آتا ہے نا. سلام کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی عزت اور آپ کا مقام اور آپ کی عظمت میرے ہاتھوں میں محفوظ ہے کہ میں اس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں نے کہا وعلیکم السلام، تو میں نے کہا یقیناً تیری عزت، تیری توقیر اور تیرا نام اور تیری شان کو میں محفوظ رکھنے والا ہوں. تو جب بندہ حضور سید عالم کو سلام کر کے اعلان کرتا ہے یا رسول اللہ میری زبانیں آپ سے بغاوت نہیں کریں گی، میرا قلم آپ سے خیانت نہیں کرے گا، میری طاقت آپ کی شریعت کے خلاف نہیں جائے گی، یہی سلام کا مطلب ہے. تو آگے سے حضور کہتے ہیں وعلیکم السلام. کیا مطلب؟ حضور کہتے ہیں میں بھی تجھے برباد ہونے نہیں دوں گا. سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ ریٹرن میں کیا سلام، یعنی سلام ایسی کیا چیز ہے جس کو بولا جا رہا ہے اگر اس کے اندر کوئی معنویت ہی نہ ہو، اس میں کوئی پیغام میسج نہ ہو تو صرف یہ زبانوں کا جمع خرچ ہے کہ صرف الفاظ ادھر گئے ادھر آئے؟ نہیں، اس میں ایک معنی ہے، اس میں ایک مفہوم ہے، اس میں ایک عہد ہے، اس میں ایک وعدہ ہے، اس میں ایک پیغام ہے جو اگلا دیتا ہے تو پھر وہ ریٹرن کرتا ہے. تو رسول کریم فرماتے ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں. یبلغون عن امتی السلام، جو امت کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا حیاتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان حیات رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. میرے صحابہ میرا تمہارے درمیان، یہ جو 63 سال کی عمر شریف ہے، فرمایا میرا تمہارے درمیان حیات رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کیسے؟ فرمایا تحدثون ویحدث لکم، تم میرے پاس آتے ہو اور شریعت کے مسائل پوچھتے ہو، تم میرے پاس آتے ہو اور شریعت کے مسائل پوچھتے ہو اور میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو باتیں تمہیں پتہ نہیں ہوتی اللہ اور دین کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. بتاؤ اگر میں مزار میں چلا گیا تو تمہیں کون بتائے گا؟ تو فرمایا اس لیے میرا تمہارے درمیان حیات کے ساتھ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری وفات، میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. آپ کا موجود رہنا بہتر ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے حضور کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں، وہ شریعت ہے. لیکن آپ جب مزار میں چلے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ تو حضور اس کا جواب دیتے ہیں
तुरद अलैया आमालुकुम, इसलिए कि तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं। फरमाया हयात इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे पास आते हो तो मैं दुआ कर देता हूं, तुम मेरे पास आते हो कोई शरीयत का मसला पूछते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर कोई कहना कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात है, तो मैंने कहा वो भी बेहतर है, इसलिए कि हुजूर ने अपनी वफात और हयात दोनों को उम्मत के लिए खैर कहा है। हयात यानी दुनिया में रहना इसलिए खैर है ताकि कोई मरीज आए तो अपना लुआब दहन लगा दे तो वो शिफा पा जाए, दुआ कर दे तो वो शिफा पा जाए, कोई शरई मसला पूछे तो वो मामला हल हो जाए। तवज्जो से सुनिए खामोशी के साथ। फरमाया कि मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा वो कैसे? फरमाया तुअरदु अलैया आमालुकुम, तुम्हारे आमाल शब रोज के मेरी मज़ार में मुझे फरिश्ते पेश करते हैं। तो फिर क्या होता है? फरमा फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि, फरमाया जब उसमें नेकियों की बात बताते हैं कि हुजूर आज आपके उम्मती ने पूरी नमाज पढ़ी है, अपने वालिदैन का अदब किया है, गरीबों को खाना खिलाया है, आपकी उम्मत की बच्चियों ने शरई पर्दा किया है, आपके उम्मत के नौजवानों ने अपनी नज़रों, अपनी शर्मगाहों और अपने समातों की हिफाजत की है, अपनी ज़ुबानों की हिफाजत की है। जब ये नेकी की बातें जो आपने दी थी वो जब बयान करते हैं, अपने माँ बाप का अदब किया है और घर में खैर के साथ एतदाल के साथ ज़िंदगी रखी है, हर एक के हुकूक का ख्याल किया है, तो फरमाया जब मुझे फमा रअयतु मिन खैरिन, तुम्हारे आमाल नामे में जो नेकी के काम मैं देखता हूँ, तो फरमाया हमिदुल्लाह अलैहि, तो मैं अल्लाह से दुआ करता मौला ये तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत को मेरी बात समझने की और अमल की तौफीक दे दी, ताकि उम्मत बर्बादी से बच जाए, नुकसान से बच जाए। पहले बड़े बड़े अंबिया आए, वो गड़े में गिरने से बचा रहे हैं, लेकिन कौम इतनी ढीठ, खुद सर और अपने आप को अक्ल कुल समझने वाली, जाइए आपके कहने से क्या होता है। लेकिन हुजूर कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी उम्मत को बगावत और सरकशी से बचाया और नेकी करने की, नेकियों की मोहब्बत, नेकियों का शौक और मेरे फरमान पर अमल की तौफीक दी। आगे हुजूर फरमाते हैं वमा रअयतु मिन शर्रिन अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर मैं उनके आमाल में गुनाह की चीज़ों को देखता हूँ कि मैंने तो इस तरह कहा था, ये इस तरह कर बैठे, अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर बैठे, अपने बच्चों के साथ ऐसा कर बैठे, अपने पड़ोस के साथ ऐसा कर बैठे, रिस्क के साथ ऐसा कर बैठे, इबादत के साथ ऐसा कर बैठे। फरमाया गुनाह और शरारत के काम जब मैं देखता हूँ तो फरमाया अस्तगफरतुल्लाह लकुम, मैं फिर हाथ उठाकर कहता हूँ मौला मेरी शफात कबूल करके मेरी इस उम्मती को बख्श दे। तो शाबानुल मुअज्जम का ये महीना आपकी खिदमत में अर्ज किया जा रहा था कि आमाल को पहुंचाने का महीना, लिहाजा मोहतात रहिएगा। ये ऑडिट का महीना है, फाइलें जमा हो रही हैं, कागजों को लगाया जा रहा है, हर चीज को लाइन पर लाया जा रहा है, जिसको हम ऑडिट कहते हैं। फर्म के लोग आते हैं, वो ऑडिट करते हैं, सारा साल क्या खर्च किया आपने। तो इस माने में भी समझे उस वक्त बंदा अपने पेपर सारे मुकम्मल रखता है, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं केस ना हो जाए, FBR ना आ जाए, फला ना हो जाए, उसकी सजा। तो ये बिल्कुल फरमाइए महीना आमाल के पहुंचाने का महीना रब की बारगाह। और इसके ज़िमन में हमने आपके सामने बात की है कि ये आमाल रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। और इस हदीस पाक को उलमा ने लिखा व रिजालुहु रिजालुस सिक़ात, ये हदीस तो आपने सुन ली। अब आगे चलते हैं। अब आपने देखा कि माँ बाप की खिदमत में भी आमाल पेश किए जाते हैं और रसूलुल्लाह की खिदमत में भी आमाल पेश किए जाते हैं। दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, तवज्जो रखिएगा, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो हज़रत अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमा ने शरह मवाहिब में बड़े कमाल के जुमले लिखे हैं। बाज़ लोग वो हैं, क्योंकि यही मसला हाजिर नाजिर की दलील है। हाजिर का माना है आलिम, हाजिर का माना है आलिम, नाजिर का माना है देखने वाला। हम जब ये कहते हैं ना जुमला कि हुजूर अलैहिस्सलाम हाजिर और नाजिर हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम कौन हैं, हमारे माँ बाप कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस सब को हुजूर देख रहे हैं। हाजिर का हम ये माना नहीं लेते कि हुजूर यहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद है, नहीं। हमारा अकीदा हाजिर नाजिर के लिए ये होता है, सूफिया तो ये कहते हैं कि हकीकत मोहम्मदिया ने पूरे आलम को घेरा हुआ है
اور عالم کا کوئی فعل اس سے پوشیدہ نہیں. یہ روحانیت والی بات، لیکن یہ کوئی خلاف نہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو علماء نے یہ لکھا کہ حضور کی قبر شریف میں ہر امتی کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور حضور اپنی ہر امتی کو جانتے ہیں. تو جاننے ہی کو عالم کہتے ہیں اور عالم ہی کو حاضر کہتے ہیں. مثلا آپ غور کریں، آپ یہاں پر موجود ہوں اور ایک واقعہ ہو چکا ہو، اس کا علم آپ کو نہ ہو، باہر آپ کو پتہ چلے کہ جناب میں تو خود اس ہال میں موجود تھا، کسی نے کہا یہ واقعہ ہوا، کہہ لگے میں حاضر تو تھا، کہ آپ کو پتہ ہے؟ کہہ لگے نہیں. کہا پھر جائیے آپ. اس حاضر ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ جناب میں جسم کے ساتھ تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن تھوڑے سے فاصلے سے براہ راست اس کو دیکھ رہا تھا، تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ ہاں آپ وہاں موجود ہی کے حکم میں ہیں، کیونکہ جاننے ہی کو تو حضور کہا جاتا ہے. تو بلا تشبیہ حضور سید عالم عالم امر میں ہے. وہ عالم برزخ کا جو زمانہ ہے اس میں قریب اور بعد کچھ بھی نہیں. آگے ہم پڑھیں گے حضور سید عالم اپنی مزار مقدسہ میں حیات ہیں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ امت کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں. برے اعمال کو دیکھ کر آپ کو غم ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور آپ اس کی امت کے لیے مغفرت چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب حضور جانتے ہوں. یہاں پر اب مسئلہ حاضر ناظر کلیئر ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور اللہ کے اذن سے اگر اجازت پائیں تو کہیں بھی جا سکتے ہیں بدن کے ساتھ، لیکن اصلاً ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں جانتے ہیں، اور یہی حاضر ناظر کا مطلب ہے. اچھا، اس میں کچھ دوست تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، کہتے چلے وہ تو فرشتوں نے لا کر بتا دیا نا. تو میں نے کہا جان گئے نا. تو سنیں کہتے جی فرشتوں نے بتا دیا. میں نے کہا آپ کے کلیجے میں ایسی گرمی کیا ہے کہ آپ سیدھی بات میں پھر کوئی نقطہ نکالتے ہیں؟ سیدھا سے قبول کریں. جب کہتے وہ تو اللہ نے دکھایا نا، تو ہم نے کہا کب کہا؟ حضور نے خود دیکھا. ہم بھی کہتے، آپ بھی کہہ دیجئے، آپ یہ جملہ کہہ دیجئے نا مائک پر کہ اللہ بتاتا ہے اور حضور اپنی ساری امت کو جانتے ہیں. یہ جملہ بھی آپ کے لیے بھاری پڑے گا. تو دیکھو میں ناراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹے سے جملے بھی بہت بڑے بڑے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں. کہ کس کی جناب میں جسارت کی جا رہی ہے؟ ان کی جناب میں جسارت کی جا رہی ہے جو قرآن کہتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے رقیبہ، ہم نے رسول کو ان کی امت کے اعمال پر نظر رکھنے والا بنایا. توجہ ہے. اب اس بحث کو تھوڑا سے میں آگے لے کر چلتا ہوں، شعبان کی برکت سے عقیدے کو سیکھیں ہم. غور کیجئے میرے دوستوں. اب اگر یہ کہنا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ آپ کو اطلاع دیتا ہے، یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہ اللہ اطلاع دیتا ہے. تو ہم یہی پوچھ رہے ہیں، ذرا خاموشی سے سنیے تاکہ مجھے بات کرنے دیجیے، تاکہ انٹرپٹ نہ ہو. غور کیجیے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب اللہ رب العالمین بتاتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے بتانے کے بعد حضور کچھ نہیں جانتے یا جاننے لگ جاتے ہیں؟ تو چپ ہو جاتے. تو میں نے کہا بات یہ نہیں کہ اللہ بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے. سوال یہ کہ بتانے کے بعد حضور کو اس چیز کا پتہ چلتا کہ نہیں چلتا؟ کہتے جی چلتا ہے. تو میں نے کہا وہیں سے ہم بات آگے کر رہے تھے. اسی معنی میں علم غیب مانتے ہیں اور اسی معنی میں حاضر ناظر مانتے ہیں. سن لیا کہ جب بتا دیا گیا ہے تو مسئلہ ختم کریں آپ. توجہ ہے آپ کی. کہتے نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں. تو میں نے کہا جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ کے حضور امتوں کی گواہی کون دے گا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا. میں نے کہا جب حضور ڈائریکٹ نہیں جانتے، انڈائریکٹ جانتے ہیں، تو پھر حضور کو شاہد بنانے کی بجائے فرشتے کو ہی شاہد بنا دیا جاتا. غور کیجیے. میرے ساتھ میرے کرامن کاتبین ہیں، آپ کے ساتھ آپ کرامن کاتبین. اگر معاذ اللہ حضور، لاجیکل بات کر رہا ہوں، حضور اگر براہ راست نہیں جانتے، یہ فرشتے حضور کو بتائیں گے تو اتنی زحمت کیوں ہے؟ پھر حضور کو شاہد اور گواہ بنانے کی بجائے گواہ ان فرشتوں کو ہی بنا دیا جائے. کیونکہ گواہی پر گواہی تو عدالت میں نہیں چلتی، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر شہادت علی شہادت رد کر دی جاتی ہے. مثلا یہ بندہ ایسا ہے، جج نے کہا یہ ایسا ہے، تو آپ گواہی کے لیے کھڑے، نہیں مجھے نہیں پتا کہ ایسا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرے دوست نے کہا ایسا ہے اور اس نے دیکھا تھا. اب یہ گواہی پر گواہی دینا یہ توہین عدالت ہے کہ نہیں؟ کہ جب تو نے دیکھا نہیں تھا تو اس بندے کو لاؤ نا. جج بھی کہے گا اس بندے کو لاؤ نا جس نے دیکھا تھا.
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اس کا علم نہیں ہے تو پھر رب بھی یہ کہے نا کہ فرشتوں کو لے کر آؤ نا، جو براہ راست کرتا ہے تو رب تو سب جانتا ہے، لیکن رب نے سارے امت کے اعمال کی اصلاً گواہی کے لیے ان کا نام بعد میں لیا اور حضور کو شاہد اور شہید پہلے کہا۔ توجہ، تو لہذا جگر کی گرمی نکالیے، درود پاک پڑھ کر جگر ٹھنڈا کیجیے اپنا، یہ نبی پاک کی شان ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ان کو شان دی ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہیں ہو سکتا کوئی حضور کے سامنے، اس لیے کہ نہیں آپ یہ کہیے، میں نے کہا کروڑوں دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی کہے گا تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ساری شانیں حضور کو اللہ ہی نے دی ہے، اب صرف یہ ہے کہ ماننے کی بات ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس میں ایک بات میں مزید آگے لے جانا چاہتا ہوں، غور کیجئے گا۔ سوال ہوا، ہاں ٹھیک ہے حضور کو اعمال بتائے جاتے ہیں لیکن تفصیل نہیں، اس کی سمری بتائی جاتی ہے۔ پھر ایک نقطہ یہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اجمال ہے تفصیل نہیں۔ مثلا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پر 100 آدمی کھڑے تھے، انہوں نے آپ پر درود پڑھا، یہ سمری ہے، اس کا اجمال ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کے باپ کا نام یہ تھا، اور وہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس پر بھی حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری قبر شریف کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے جو دور سے آوازوں کو سن لیتا ہے، خاموشی سنی، دور سے آوازوں کو سن لیتا ہے اور مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں علاقے سے ایک بندے نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، اس کا نام یہ اور اس کے باپ کا نام یہ، تو کہتے ہیں وہ حضور کو بتاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے حضور کو پتا چلتا ہے؟ کہنے لگے اچھا، کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اچھا اس فرشتے کو کون سناتا ہے اتنے دور سے؟ کہنے لگے یہ اللہ سناتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ عقیدہ اگر رکھا جائے کہ جو فرشتوں کو اللہ سناتا ہے وہی اللہ حضور کو سناتا ہے، وہ جو مزار پر کھڑا فرشتہ ہے وہ خود تو نہیں سنتا نا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے۔ کہتے پھر وہ پہنچاتا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو بات ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ جانتا نہیں؟ کہ لگے جانتا ہے۔ تو میں نے کہا فرشتہ لے کر کیوں گیا؟ پھر فرشتہ لے کر کیوں گیا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ سوالات بنتے ہی نہیں ہیں۔ علامہ زرقانی نے کیا بات کی ہے، میری بہنیں ذرا توجہ کریں، اس قسم کی باتیں سننے کی بھی عادت ڈالیں اور ذرا عقیدے کو مضبوط کرنے کی، اور اس ترتیب سے جو میری بہنیں، کیونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ حضور کی شان ہے تاکہ دلائل سے مکمل طور پر سمجھا جائے۔ ہمارے نبی ہمیں جانتے ہیں، اس پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہم جوابات دیتے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا عشق بڑھے گا، آپ کا فہم بڑھے گا۔ میں آپ کو الجھا نہیں رہا، لیکن سوال کے بعد جواب مزاج کو کھولتا ہے، شک کو دور کرتا ہے۔ ابھی تک جتنے سوالات ہیں اس کے میں نے جوابات آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ 2 سوالات رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ٹھیک ہے حضور کی مزار میں، مزار شریف میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا پھر حضور کی حیات ثابت ہو گئی؟ ثابت تو ہے الحمدللہ، خاموشی سنیے، مجھے بات کرنے دیجیے، حیات تو ہے، لیکن آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ لگے ہاں۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا کہنا؟ کہتے ہیں نہیں، آپ جب جالیوں کے سامنے جائیں گے نا اور درود پڑھیں گے، یہ فرشتہ کیوں؟ میں نے کہا یہ آپ کہتے ہو فرشتہ سنتا اس لیے ہے کہ حضور دور سے نہیں سنتے، تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں حضور جو جالی کے سامنے درود پڑھے نا اس کی سنتے ہیں، اس لیے وہاں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، پاکستان سے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ دور سے حضور یا رسول اللہ ندا کا جو لفظ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ دور کی پکار نہیں سنتے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جالیوں کے پاس سن لیتے ہیں؟ کہ لگے ہاں سن لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا جالیوں کے پاس کتنا فاصلہ حضور اور حضور کی مزار کے درمیان ہے؟ کیونکہ جہاں کھڑے ہو کر اللہ ہمیں لے جائے عزت و وقار کے ساتھ، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ امت کے لیے سب سے بزرگی کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نبی کے دربار پر حاضر ہوتا ہے، اس سے بڑی عبادت اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی کہ جو قبولیت کا مقام ہوتا ہے اور وہ براہ راست مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کر سرکار کی بارگاہ میں اپنی ایمان پر اور اپنے دینی معاملات پر مہر لگانے کے تصدیق کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میری مزار کو دیکھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے حج کیا اور مکہ ہی سے اپنے گھر چلا گیا، دیکھو جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غم کرتے ہیں نا، تو سرکار اپنے امت کو
بچوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. حضور کا یہ جملہ ہے, فرمایا کہ جس نے, اللہ اکبر, اور آج بھی اللہ کے اذن سے آپ مزار شریف سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, اللہ کے اذن سے ان احادیث کے تقاضے. حضور فرماتے ہیں جس نے مکہ میں حج کیا اور وہیں سے چلا گیا, میرے پاس نہ آیا, اس نے مجھ سے جفا کی, مجھ پر ظلم کیا. یہ حضور فرماتے ہیں. یعنی حضور چاہتے ہیں کہ میری امت میرے سامنے آئے اور کھڑے ہو اور میں ان کے چہروں کو دیکھوں, ان کی زبان سے کلمہ پڑھتا ہوا میں سنوں, درود پڑھتا ہوا میں سنوں, تو میں کہوں مولا طائف کے میدان میں جو میں نے پتھر کھائے اور جو سختیاں اٹھائی, اپنے چچا کا لاشا میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا, میرے بچوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی, کربلا میں میرے حسین کے گود کے بچے کو مار دیا گیا, لیکن مولا اب میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے اور میرے خاندان نے اور میرے صحابہ نے اتنی قربانی دی ہے, تو 15 صدیوں کے بعد میں ان کے چہروں کو روشن دیکھنا چاہتا ہوں, اور اس پر تیری توحید اور اپنی رسالت کے ترانے دیکھنا چاہتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. اب یہ کہ حضور سید عالم کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور پر درود پاک پڑھنا, کیونکہ حضور وہاں سے سنتے ہیں, یا کہنا چاہیے, یہاں سے یا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا یہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں, حرج نہیں ہے, میرا دعویٰ یہ. وہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں کہا جائے گا. تو میں نے کہا پھر کہاں سے کہا جائے گا؟ کہا جہاں تک سنتے ہیں وہاں تک سے یا کہا جائے گا. میں نے کہا کہاں پر؟ کہنے کا جالیوں کے سامنے. میں نے کہا کوئی فٹ اور انچ ذرا بتائیے, اس لیے کہ جب رش ہوتا ہے تو ہم صفوں میں پیچھے چلے جاتے ہیں. جو فرنٹ پر کھڑا ہوا ہے, ایک تو جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہاں سے جالیاں تقریباً 10 سے 15 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے, سنہری جالی تک ایک. پھر اس کے بعد آپ کے لوگوں نے 5 فٹ کی ایک اور دیوار لگا دی ہے, ٹھیک. اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا, یعنی تقریباً یہ 30-35 فٹ بن جاتا ہے حضرت. اور پھر آپ بتائیے کہ 35 فٹ کے بعد سنتے ہیں؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا کہ 35 فٹ والی لائن بھر گئی اور مجھے جگہ سیکنڈ رو میں ملی, تو وہ میرے خیال میں 35.5 یا 36 فٹ ہو جائے گا, تو اس میں سن سکتے ہیں؟ کہ لگے ہاں سن سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگر کبھی میں لیٹ آیا اور دوسری رو بھی ایک کے پیچھے ایک کھڑے ہوتے ہیں نا, اگر وہ رو بھی فل ہو گئی تو میں تیسری فٹ میں آیا تو یہ تو 40 فٹ ہو جائے گا, اب بھی سن سکیں گے؟ کہ لگے جی ہاں اب بھی سن سکیں گے. میں نے کہا اچھا اگر پھر رو فل ہو گئی, کیونکہ رش جب حج میں ہوتا ہے تو 4-5 سب بندہ پیچھے جاتا ہے, میں نے کہا اب بھی سنیں گے؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا کبھی یوں ہوتا ہے کہ بالکل مواجہ شریف کے سامنے جو مسجد کی دیوار ہے وہاں تک رش ہوتا ہے, تو لوگ مسجد کے باہر سے جا کر مواجہ شریف کے سامنے درود پڑھتے ہیں. اب یہ تو 100-150 فٹ, کہ لگے وہاں بھی سنتے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا اور آگے آتے جائیں نا, توجہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں 1 فٹ ہو یا 25 فٹ ہو, مجھے یہ بتائیے حضور کو ہمارا سلام سناتا کون ہے؟ کہ اللہ. میں نے کہا بس بات یہی ہے, جو اللہ 2 فٹ 40 فٹ پر سنا سکتا ہے وہ اللہ یہاں سے بھی سنا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مثلاً غور کیجئے, کہتے نہیں قریب سے سننا چاہیے. میں نے کہا قریب کی تو کہانی وہاں ختم ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ سرکار کی مزار شریف کو براہ راست بندہ قریب سے جا کر دیکھے, اور بالکل جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں وہاں تک تو کوئی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں امتحان ہے اس لیے نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا ہمارے پاس بھی ٹکٹ نہیں, امتحان ہے اس لیے نہیں جا سکتے. تو لہذا جب امتحان اور آزمائش کی وجہ سے 30 فٹ کی آپ گنجائش دیتے ہیں, تو ہم غریبوں کو پیسہ نہ ہونا اور مدینہ نہ جانے کی, تو پھر آپ 4 گھنٹے اور 1500-2000 کلومیٹر کی بھی گنجائش عطا فرما دیجئے. توجہ ہے آپ, کیونکہ جو آپ 30 فٹ کی گنجائش دے رہے ہیں اس لیے کہ جالی لگی ہوئی ہے. کہتے جالی لگی نا اس لیے قریب نہیں. میں نے کہا آپ نے کہا قریب میں سنتے ہیں, ادھر تو ہمیں حضور کی قبر شریف تو نظر نہیں آتی. کہتے جالی لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر قریب سے کیسے سنیں گے؟ کہتے وہ مجبوری ہو گئی نا, اب جالی لگ گئی ہے تو لہذا اب آگے سے سن سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا جیسی جیسی مجبوری ہوگی ویسے ان کی سماعت بڑھتی چلی جائے گی. میں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں, نہ کرایہ ہے, نہ ویزا ہے, نہ پاسپورٹ ہے, تو ہماری بھی ایک مجبوری ہے. تو یہاں سے بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, اور جیسی مجبوری ہوگی ویسے اللہ ان کی سماعت کو بڑھاتا رہے گا. بات واضح ہو گئی میرے دوستوں. تو لہٰذا اب آئیے یہاں پر میں ایک بات کرتے ہوئے
یہ باتیں وہ ہیں جو شاید ہم کم جگہ سنتے ہیں. کسی پر تنقید اور مناظرے کے لیے نہیں کی جا رہی کہ آپ نیچے آ کر کامنٹس کرنا شروع کریں. اگر آپ ہندو ہیں تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، اگر آپ مستشرق ہیں تو کامنٹس کے نیچے میں جواب دے دوں گا، قائدیانی ہیں تو میں جواب دے دوں گا. لیکن شرم آنی چاہیے. حضور کا کلمہ پڑھ کر بات ہم نے کی ہے فضائل کی، رب کے مقابلے پر نہیں کی ہے، اذن و عطا سے کی ہے. اس میں بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ مناظرے کے لیے نہیں کی ہے، دل آزاری کے لیے نہیں کی ہے. کیوں لوگوں کے کان بھرتے ہو؟ نہیں پڑھنا، یہاں سے یہ لفظ نہیں پڑھنا، یہاں سے یہ لفظ نہیں پڑھنا. میں نے کہا جناب حضور نے تو یہ فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مومن کے گھر میں اگر اس کی بیوی اس سے لڑتی ہے، صحیح حدیث، توجہ سنے گا، مومن بنتا کب ہے؟ جب حضور کے جوتوں سے اس کو نسبت ہوتی ہے اور اس پر کرم ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے. مومن مرد اور عورت اگر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا اور بیوی نے شوہر کی عزت کا لحاظ نہیں کیا اور سخت جملے اس کو کہنا شروع کیے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں شوہر سے کہ تو گھر برباد نہ کرنا، جلد بازی نہ کرنا، خاموشی کرنا اپنے اولاد کے لیے. لیکن سن، بیوی یہاں اس سے جھگڑ رہی ہے اور وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، وہاں جنت میں جو اس کی دلہن بننے والی حور ہے وہ ساری باتوں کو سن رہی ہے. میں نے کہا وہ حر جو ہے وہ تو رتبے میں مومن سے بھی چھوٹی ہے، کیونکہ دلہن بنے گی نا، اور شوہر کا رتبہ زیادہ ہے. تو مومن کے پاس جو نکاح میں حور آئے گی ایمان کے ذریعے، حضور کی امت کا وہ فرد بھی یہ شرف پائے گا کہ وہ جو اگر بیوی اس سے دنیا کے اندر گویا کہ ناچاقی کی بات کر رہی ہے تو حور جنت میں سن کر کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں، یہ تجھ سے رخصت ہو کر میرے پاس آئے گا. میں نے کہا جب حضور کی امت کا ایک عام مسلمان جس کو ملنے والی دلہن کی سماعت یہ ہے، تو جس نبی کے کلمے سے یہ مزے لگے ہیں اس مصطفیٰ کی سماعت کیسے ہوگی؟ تو میرے دوستو بزرگوں، وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، میں علامہ زرقانی کا حاشیہ پڑھتا، لیکن اسی حدیث پاک کے تحت علامہ زرقانی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں باپ کو اعمال اجمالاً پیش کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان العرض علی النبی کل یوم علی وجہ التفصیل، فرمایا ہر دن حضور کی امت کے اعمال تفصیلاً پیش کیے جاتے ہیں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی. فرمایا روزانہ حضور کی امت کے اعمال تفصیلاً پیش کیے جاتے ہیں. وعلی الانبیاء ومنہم نبینا علی وجہ الاجمال یوم الجمعہ اجمالاً، جمعے کے دن حضور کو پورے ہفتے کی سمری سنائی جاتی ہے اور جمعے کے علاوہ پورا ہفتہ پورا بتایا جاتا ہے. فرمایا یہ تفصیلاً بتانا یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں جو ہمیں تانا دیا جاتا ہے، یہ اہل سنت کے امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کو ہفتے کے 7 دن متواتر تفصیل سے بتایا جاتا ہے، جمعے سے جمعہ. اس جمعے میں سمری پیش کی جاتی، اس جمعے میں سمری، اس کے درمیان صبح سے لے کر سب بتایا جاتا ہے. حضور اس نے وہ کیا تھا، حضور اس نے وہ کیا تھا، حضور اس نے وہ کیا تھا. اسی کو میرے امام نے کہا کہ اسی کو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آپ ذرا خاموشی سے رہیے، سبحان اللہ آپ پڑھیے، لیکن نقشبندی انداز میں پڑھیے خفا کے ساتھ، کیونکہ ہم تاجدار نقشبند کے جوتوں کی دھول سے بھی نسبت رکھتے ہیں. تو ذرا مخفی انداز میں سبحان اللہ پڑھیے، سانسوں میں پڑھیے، ذاکر بن کر پڑھیے ضرور، تاکہ تسلسل سے ایک گفتگو ہوتی رہے، کیونکہ ہال ہے پھر وہ گونجتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی داد و تحسین کے لیے تقریر نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی نعرے سننے کے لیے، جبکہ نعرہ بھی آپ کسی کے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا. ایمان ہے آپ کے چہرے روشن ہو رہے ان حدیثوں کو سن کر، میں قدر کرتا ہوں، لیکن ضبط کر کے اور خاموشی سے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے جملے کہیں. مولا ایک ٹکے کا نہیں تھا میں، لیکن کیا تیرا کمال ہے، ایسے عظیم نبی کی امت میں پیدا کر دیا تو نے. کیونکہ کارکن اپنی کرامت سے نہیں پہچانا جاتا
لیڈر کی عظمت سے پہچانا جاتا ہے کہ گندے نکمے کمی مہنگے تھے کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود، مانا کہ بیکار ہیں لیکن خدا کا یہ کرم ہم پر ہوا کہ جناب سید عالم کے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ خدا اسی کلمے پر مجھے اور آپ کو ایمان پر موت دے، یہی کلمہ میرے اور آپ کے کفن کے ساتھ قبر میں جائے، اللہ اکبر، اور اسی کلمے کے ساتھ جب سرکار مزار میں آئے، قبر میں آئے، تو پھر کھڑے ہو کر کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ ایک سوال کا جواب میں یہاں پر دوں گا، ذرا خاموشی سنیے، اور کوئی چڑھانے کے لیے نہیں، کوئی بات کا قائل نہیں ہے، نہ ہو، ہم اس کی کوئی تکفیر تھوڑی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عرض اعمال کی بات کو نہیں مانتا، نہ مانے، نہ ہم اس کو گمراہ کہتے ہیں، نہ ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ باب فضائل کا ہے، نہ مانے آپ علم غیب کلی کو، نہ مانے، ہم کوئی کافر نہیں کہتے، اس پہ گمراہ نہیں کہتے۔ نفس سے علم غیب کا انکار کفر ہے۔ تفصیل اگر جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ دلائل سے ثابت ہے، آپ نہیں مانتے، نہ مانے، دلائل اس کے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دلائل ہیں تو پھر آپ قائل کو کافر کیسے کہہ سکتے، مشرک کیسے کہہ سکتے؟ یہ فتویٰ عود ہوگا۔ میرے دوستو بزرگ، اس وقت امت کو نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ امت منتشر ہو گئی ہے، قادیانیت کا عفریت اور جن ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، لبرل لعین اسلام کے خلاف ویب سائٹ بنا کر کوششیں کر رہے ہیں۔ اس وقت امت کو متحد ہونا ہے، اور امت کے اتحاد اور ان کی زندگی تعظیم اور عشق رسول ہے۔ بس خدا را عشق اور وفاداری کے جذبے کو منتشر نہ کریں، قوم کو اس میں نہ الجھائیں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے انکار کی طرف نہ آئیں، کیونکہ یہ قوم کسی جماعت پر متحد نہیں ہو سکتی۔ اس قوم کی زندگی کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا، یہی اقبال نے کہا تھا کہ اس امت کو مارنا ہو تو یہ بھوکی رہ کر نہیں مر سکتی، پیاس سے نہیں مر سکتی، ان کی زندگی عشق رسول ہے۔ ایسے فتنے، ایسے فرقے، ایسے لوگ ان میں چھوڑ دو جو ان کے دلوں سے نبی کی عقیدت نکال دے، یہ خود مر جائے گی۔ اور اگر یہ عشق والی ہو تو 1000 سال بھی یہ مٹی کے نیچے رہے تو ان کا بدن زندہ رہتا ہے، اور وہ زندگی ان کی عشق رسول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، میرے دوستو ذرا جلدی سے سنیے۔ سوال اگر ذہن میں یہ آئے، یہ پیدا کیا گیا ہے، آ جائے کہ حضور اگر سب کو جانتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حوض کوثر پہ چند لوگ آئیں گے، اور حضور ان کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، حبیب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی خرابیاں نکالی تھی۔ تو حضور کہیں گے سحقن سحقن، سرکار پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کو پانی نہیں پلائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اگر اپنے سارے امتیوں کو جانتے ہیں تو حوض پر جو منافق آئے ہیں ان کو حضور نے اپنے قریب کیوں کیا ہے؟ اور اللہ یہ فرمائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ یہ آپ کے بعد کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا جنہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں ان کو بھی یہ حوض کوثر والی حدیث پتہ تھی، یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ان کتابوں کو مرتب کرنا اور ایسے اقوال جیسے علامہ زرقانی لکھیں، کوئی وجہ ہے جو آپ رنگ دینا چاہ رہے وہ رنگ اس حدیث کا نہیں ہے۔ سنیے، پہلی بات تو یہ آسان انداز میں، کیونکہ ہم ہر اس درجے کی تعویل کریں گے جس سے عظمت مصطفیٰ کا تحفظ ہو۔ سب سے پہلے اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جانتے نہیں، فرمایا انک لا تدری، تدری درایت سے، درایت کا معنی ہے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اٹکل پچھو مارنا، سمجھ میں نہیں آیا بات کر دی۔ تو اللہ یہ کہے گا حبیب، اس کا معنی یہ تعویلاً کر اس لیے رہے ہیں ہم تاکہ سامنے عظمت مصطفیٰ ہے۔ جب صحابی کی عظمت کے لیے تعویل کی جائے اور اس کے عظمت و وقار کا تحفظ کیا جائے تو صحابہ تو وہ ہیں جو میرے آقا کے جوتوں کے ذروں کو جھڑ کر جو ذرے تھے اس کو پا کر وہ روشن ہوئے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
تو جناب سید الخلق اصل تعظیم کے مستحق رسول اللہ ہے. تو ہم یہاں پر یہ مانا کرتے ہیں کہ نبی آپ خود سے نہیں جانتے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور خود سے نہیں جانتے, اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. اچھا, جب وہ حضور کے قریب آئے, توجہ سے سنیں, تو حضور نے ان کو اپنے قریب کیا, پانی پلانا چاہا. اللہ نے فرمایا حبیب یہ وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کو پانی پلایا جائے, یہ تیری امت کے نیک لوگ نہیں ہے, تو منافق ہے, پیچھے کرو. اگر یہ کہا جائے حضور جانتے نہیں تھے, میں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ کو کس نے بتائی کہ قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر ہوگا, کچھ منافق میرے پاس آئیں گے, میں پانی کا جام لے کر آگے بڑھوں گا, اللہ مجھ سے کہے گا نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تیرے جام کے مستحق نہیں ہیں, میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. میں نے کہا یہ سارا واقعہ آپ کو بتایا کس نے؟ کہا حضور نے. اور میں نے کہا جانتے بھی نہیں سمجھا آپ میری بات. اور میرے بھائی یہ تو بات سب حضور نے خود بتا دی ہے, تیرے کو کیسے پتا چلا کہ ایک لوگ آئیں گے اور وہ منافق ہوں گے؟ کہنے کہ حضور نے بتایا. تو جب بتا دیا کہ منافق ہوں گے تو اس میں عدم علم کی دلیل کیسے؟ یہ واقعہ اگر تجھے الگ سے پتا چلتا تو ہم سمجھتے, یہ تو حضور نے خود بتا دیا کہ ایسا ہوگا اور میں یہ جواب دوں گا, رب یہ فرمائے گا, میں ان کو دور کر دوں گا. تو جب خود جان بھی رہے, بتا بھی رہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو اس میں علم کی نفی کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, توجہ کیجیے آپ, یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک تو یہ جواب اس کا کافی شافی ہے, لاجیکل آپ کے سامنے, کہ جب وہ خود بتا رہے ہیں تو پتہ نہیں ہوگا. رب نے ایک قانون بنایا ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے, اس لیے ایسا کرایا جائے گا کہ جو واقعی میں نبی کے سچے عشق اور وفاداری اور ناموس کے راستے پر چلتے رہے, آج حضور خود میدان محشر میں پیالہ بھر بھر کے چل کے جائیں گے, خود ان کو پلائیں گے. آؤ میرے نام پر سولی پر چڑھنے والوں میرے سینے سے لگو, آؤ میرے نام پر پتھر کھانے والوں, میری ختم نبوت پر پہرا دینے والوں, میری ناموس پر پہرا دینے والوں, میرے صحابہ کے لیے جاگنے والوں, میری آل پاک کی عزت پر پہرا دینے والوں, تم نے میری اولاد, میرے منصب, میری شان کو نہیں بھولا تو مصطفیٰ کریم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو حضور خود پیالہ لے لے کر اپنے اس امت کو پانی پلانے کے لیے میدان محشر میں تشریف لائیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں, یہاں پر ایک بات, جب یہ حضور واقعہ بیان کر رہے تھے نا, تو یہ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو دردہ سے, اور سند حسن, اور یہی واقعہ البدایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. اب ذرا دیکھنا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, توجہ ہے آپ کی, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ اس وقت موجود تھے جب حضور یہ واقعہ سنا رہے تھے. جب حضور فارغ ہوئے تو ان کے چہرے پر بڑا غم تھا. سرکار نے فرمایا ابو دردہ تجھے کیا ہو گیا؟ ابھی نہ قیامت آئی ہے, نہ وہ لوگ سامنے آئے ہیں جو حضور کے علم کی نفی نکالی جا رہی ہے. ابو دردہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے حضور وہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے اور کوثر کا پانی مانگیں گے حوض کوثر سے, اور آپ ان کو دور کر دیں گے, تو رو کر کہنے لگے فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ اللہ یجعلنی منہم, دعا کریں یا رسول اللہ, اللہ مجھے ان نافرمانوں میں سے نہ کرے جو آپ کے حوض پر پانی سے محروم ہوں گے. اگر حضور کو علم نہ ہوتا نا تو حضور کہتے یا اللہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون لوگ آئیں گے, لیکن ابو دردہ مخلص ہے, مجھے دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں یا اللہ. اب پتہ نہیں ان میں ابو دردہ ہے کہ نہیں, لیکن میں کہتا ہوں مولا اگر وہ ہے تو اس کو نکال دے. لیکن حضور نے یہ نہیں کہا, بلکہ جناب ابو دردہ نے جب یہ جملے کہے ادعو اللہ اللہ یجعلنی منہم, حضور جو قیامت کے دن آپ کے جام سے محروم ہوں گے, دعا کریں اللہ سے کہ خدا مجھے ان نافرمانوں میں نہ رکھے. سرکار نے دعا نہیں کی بلکہ ان کی طرف دیکھ کے فرمایا انک لست منہم, اور دعا کیوں کروں تو ان میں ہے ہی نہیں. انک لست منہم, فرما قال لست منہم, اور دعا کیوں کروں تو ان میں ہے ہی نہیں. تو جناب رسول اللہ جانتے ہیں کہ ان میں کون ہے, اور بات دعا کی تھی نا بھائی, دعا تو دعا ہے, کر لینی چاہیے, لیکن نہیں کیا کیونکہ حضور کو جزم تھا کہ جب یہ ہے نہیں تو دعا کیوں کروں. فرمایا لست منہم,
لست منہم، ہو نہیں، ہم ان سب میں تو ہے ہی نہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ نے عطا فرمایا ہمارے نبی پاک کو شان اور مرتبہ. بولیے سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے سبحان اللہ. کب ختم کرنا ہو گیا ٹائم. میرے دوستو، شعبان المعظم بہت بابرکت مہینہ ہے. میں نے آج اسی بحث پر بات ختم کی، لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مہینہ آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ جو آیت ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، یہ جو آیت سورہ احزاب کی ہے، آیت درود، یہ نازل ہی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کے اندر موجود تھے مسجد میں. مستدرک میں کہ جب باہر نکلے تو سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا. صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرما رب نے مجھے یہ کہا کہ اب ذرا خاموشی سنی. کیا بات؟ فرما اللہ نے مجھ سے کہا حبیب تو نے میری راہ میں بڑے صدمے اور تکلیفیں اٹھائیں. ایک معنی کر رہا ہوں اس کا، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ آیت اس کا تقاضا کرتی ہے حبیب لوگوں کے سامنے تیری عظمت و شان کا اظہار ہونا چاہیے. فرما میں رب ہو کر خود، اللہ خود اور اس کے اتنے معصوم فرشتے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یصلون علی النبی، تیری واہ واہ کرتے ہیں، تجھ پر درود پڑھتے ہیں. اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں کو فرما کہ یہ انگلی پر گننے والوں کی حیثیت کیا، یہ تیرے کو سلام نہ کرے. فرما اللہ خود تجھے سلام کرتا ہے. اس کے فرشتے. اب آگے فرما یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، میرے حبیب پر سلام اور درود پڑھو، تعظیم کرو. ویسلموا تسلیما، سلام کی خاص پابندی کرو. اور سلام کا ایک معنی ہے اپنی زبانوں کو ٹھہر کر چلانا میرے حبیب کے سامنے، اپنے مطالعے کے اجتہادات اور مستدل ذرا سنبھل کر بنانا. یہ تمہارے مولویوں کی بات نہیں ہے، میرے حبیب کی بات ہے. فرمایا وہ سلموا تسلیما، لہجہ، انداز، پہرایا، بولی مکمل احتیاط کے ساتھ ہو. قاضی بیضاوی کہتے ہیں وہ سلموا تسلیما مفعول مطلق اس لیے لایا گیا تاکہ اللہ اپنے بندوں سے وعدہ لے کہ میرے بندوں مجھے بتاؤ، تمہاری آنکھیں میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گی، تمہاری زبان میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گی، تمہارا مال میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گا، تمہارا قلم میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گا، تمہاری طاقت میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گی، تمہاری ریاست میرے نبی کے خلاف نہیں جائے گی. عہد کرو وَيُسَلِّمُ تسلیما، مکمل سرنڈر ہو جاؤ میرے محبوب کے سامنے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شعبان میں. کب نازل ہوئی جی؟ بولیے کب نازل ہوئی؟ تقریر ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں، ذرا توجہ کیجیے. ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ من صلی علیک صلاۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات. حضور فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ سے کہا حبیب جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے نا، رب کی رحمت مڑ کر اسے 10 دفعہ سلام کرتی ہے. یہ پروٹوکول ہے اللہ کی بارگاہ میں. بولو سبحان اللہ. اللہم صلی. ابو داؤد شریف کی حدیث میرے سامنے، اس پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. وقت ہوتا تو میں اس کے نکات آپ کے سامنے بیان کرتا اور چند ضروری باتیں کرتا، لیکن اس حدیث پاک میں یہ کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی، میرا کوئی بھی امتی جب وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حتی ارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میری بہنیں دیکھیں، میرے بھائی غور کریں، یہ حضور کا فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے. توجہ ہے. یہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے. میں نے کہا چپ کرو، کسی عاشق سے اپنے جگر کا علاج کراؤ. یہ حدیث پاک جب کتابوں کے اندر آ چکی ہے تو تم یہ تعویلیں کرو گے. حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی، میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر سلام کرتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر پلٹ دیتا ہے، میری طرف لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب یہاں پر آخری بات 2 منٹ کی سن لیجئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کی روح بدن میں نہیں ہوتی ہے کہ اللہ لوٹا دیتا ہے؟ علماء نے اس کا معنی کیا ہے
کہ یہ جوامع الکلم کا کلمہ ہے، یہ حضور کی فصاحت ہے. یہاں روح سے مراد توجہ ہے. علامہ علی قاری نے اس کے نیچے لکھا کہ جب حضور سید عالم اللہ کے حضور اپنی مزار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہاں سے امتی کہہ رہا ہوتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، رب کہتا محبوب اب اس کی بھی سن لے، اب اس کو بھی جواب دے. فرمایا میں اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہوں اور جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو رب میری توجہ مجھے لوٹا دیتا ہے اور میں مڑ کر دیکھتا ہوں ہاں فلانے کے بیٹے فلانے، تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تیرے بچوں پر بھی سلامتی ہو اور تیرے پر بھی سلامتی ہو. تو فرمایا یہاں روح سے مراد حضور کی توجہ ہے. اگر روح سے مراد اصل روح بھی مراد لیں تو حضور فرماتے جب جب درود پڑھا جاتا ہے تب تب میری روح لوٹا دی جاتی ہے. میں نے کہا کب کب نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کب کب نہیں پڑھا جاتا ہے؟ جب حضور کے لیے درود پاک ہر سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. اگر اس روح سے مراد اس روح کو لیا جائے تو واضح بات ہو گئی کہ درود کا سلسلہ کٹتا نہیں ہے اور روح بدن سے اٹھتی نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، بزم نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعا ہے یہ مبارک ذکر ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہمارے دل کی سخت زمین نرم ہو جائے اور نرم ہو کر عبادت کے لیے، درود پاک کے لیے، ذکر کے لیے بیدار ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور ہمارا التجا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح بیٹھے رہیے.